لخمسة نطفي بها خر الوبال حاتم المصطفى والمرتضى. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. شاہ صاحب نے تھے اگے تشریف لے آؤ. اے شاہ صاحب بیٹھے. مہربانی سر. بعد از حمد و صلاۃ نہایت واجب الاحترام خطیب امام مسجد حاضہ قبلہ نصیر شاہ صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، موضوع ہمارا تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن رجب کے اس حرمت والے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بڑی جلالت کے ساتھ، اپنی بڑی طاقت کے ساتھ بیان فرمایا. تو اس واقعہ پہ قیامت تک لوگ گفتگو کرتے رہیں گے، اور اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کی طاقت جو ہے وہ اخذ کرتے رہیں گے. شروع ہوئی ہے بات سبحان سے. ہمارے ہاں اصل میں یہ جو محدود معنی ہوتے ہیں اسی پہ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے. لیکن جب کسی بڑے واقعہ کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے اور سبحان سے شروع فرماتا ہے، تو وہاں پر سبحان کا معنی طاقت ہوتا ہے. عرب یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اپنے اللہ کی بات کرتے ہیں وہ اللہ بھی بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے متعلق لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ بادشاہ کچھ کام کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. طاقت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن بادشاہ سارے کام نہیں کر سکتے. تو ایک تو ان کے اس سوال کا جواب تھا لفظ سبحان میں، کہ وہ تمہارے دنیا کے بادشاہ ہیں جو کچھ کر سکیں اور کچھ نہ کر سکیں. یہ محمد کا بادشاہ ہے جو سارے کام کر سکتے ہیں. یعنی اس بادشاہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہاں پہ لفظ سبحان طاقت کے معنی میں آیا ہے. چونکہ واقعہ بہت بڑھیا تھا، میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن جب ہم سے ایمان کے لیے محبت کا تقاضا کرتا ہے، جب قرآن کہتے ہیں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت بھی نہیں، شدید محبت ایمان والے اللہ سے رکھتے. پھر آپ علماء سے یہ حدیث بھی سنتے رہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو ایمان کے لیے محبت ضروری کیوں ہے؟ یہ قرآن کریم نے بار بار ہم سے تقاضا کیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اور علم یہ ایک خاص حد تک تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس معجزے یعنی یہ بڑے معجزے کی بات ہے نا جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو معجزہ اس کا لفظی معنی دیکھ لیں، اصطلاحی معنی نہیں، میں ابھی لفظی معنی کی طرف۔ معجزہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، ناممکن کو ممکن کر دے۔ تو عقل چونکہ تھوڑی دور جا کر حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے، عاجز آ جاتی ہے، آپ کا علم بھی چند قدم آگے جا کے حیرت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ صرف محبت ہی ہوتی ہے جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے تقاضا کیا محبت کا۔ بھائی اس واقعہ کے بعد بھی بڑی عجیب صورتحال میں آپ کو بتاؤں، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے مکے میں، وہ بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے اور مشرکین کی باتوں میں آ گئے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مہینوں کا مسجد اقصیٰ کا سفر اور پھر آسمانوں کی سیر، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصہ میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تو پہلے مرحلے میں تو یہی کہا نا۔ اور بھائی جب آپ سے کہا گیا، ابو جہل پہنچا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں تو کیا تم مان لے گا؟ کہا نہیں، عقل نہیں مانتی۔ اب جب اس نے سوچا نا کہ اب ٹھیک تیر نشانے پہ بیٹھا ہے، اب اس نے کہا کہ پھر تیرا نبی کہتا ہے، تو اب یہ محبت تھی جس نے کہا کہ نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ عقل جو تھی وہ تو جواب دے گئی، علم بھی جواب دے جاتا ہے۔ آپ کا ایمان اگر محبت پہ کھڑا ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ معجزہ چونکہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، یہ میں لغوی معنی عرض کر رہا ہوں، جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے تو عقل حیرت میں چلی جاتی ہے، محدود ہے۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو سبحان سے شروع۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمارے ہاں، چونکہ یہ بات عام چلتی ہے کہ معراج روحانی تھی، خواب دیکھا تھا، آج بھی یہ باتیں چلتی ہیں۔ بلکہ میں آج خطبہ جمعہ پہ یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں وہ مولوی صاحب بڑی زور سے خطاب فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی یہ حدیث شریف میں آیا ہے، اور حدیث کی کتاب بھی وہ ساتھ لائے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جس رات معراج ہوئی تھی اس رات تو حضور میرے حجرے میں موجود رہے۔ تو جب حدیث موجود ہے تو جسمانی معراج تو تھی نہیں، یہ تو روحانی تھی، خواب آیا تھا۔ ہم ان سے بڑے باادب طریقے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی آج ہم نے خواب میں جنت کی سیر کی، تو پھر وہ بھی صاحب معراج ہو گیا۔ جو کوئی خواب میں آسمان کی سیر کر لے گا پھر تو سارے ہی صاحب معراج ہو گئے۔ پھر اللہ کو اتنی طاقت کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء سمجھتے ہیں علم الرجال کو، اسماء الرجال کا، جرح تعدیل کا جو علم ہے، تو جب اس نے بڑے زور سے یہ باتیں کیں کہ دیکھیے جی حدیث میں آیا ہے اور اما عائشہ صدیقہ اس کی روایت کرتی ہیں، تو ہم نے بھی ان سے پھر ایک سوال کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے زور سے یہ بات کیا، یہ حدیث اکثر وہ جو منکر ہیں نا وہ یہ سنائیں گے آپ کو۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے جس معراج کا ذکر کیا ہے یہ مکے میں ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ کا نکاح مدینے میں ہوا تھا۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی شراب پی کے امامت کروا دیتے تھے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اگر کبھی ہدایت کی ضرورت پڑے تو کسی انعام یافتہ انسان کو تلاش کرنا، کسی سچے انسان کو تلاش کرنا۔ ورنہ تو سلمان رشدی بھی کہتا تھا کہ میں نے یہ جو سٹینک ورسز میں جو کچھ لکھا ہے یہ مسلمانوں کی کتابوں سے لکھا ہے۔ راجپال کے وکیل نے بھی یہی کہا تھا، غازی علم دین شہید کا کیس کبھی آپ پڑھیں نا تو وہ سکھ وکیل نے بھی کہا تھا کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے مسلمانوں کی کتابوں سے لے کے لکھا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ عام مسلمان جو اسماء الرجال کا علم نہیں جانتا، اس کے سامنے کوئی یہ حدیث کی کتاب پڑھ کے سنا دے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا یار واقعی یہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ واقعہ تو مکے میں ہوا تھا، اور ہم عائشہ صدیقہ کا نکاح تو جا کے مدینے میں ہوا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت تو وہ حضور کی بیوی نہیں تھی، لیکن چلتی ہیں یہ باتیں، بس جہاں جہاں وہ جہالت پھیلانا ہوتی ہے پھیل جاتی ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ذہن میں جو بادشاہ کا تصور ہے، اللہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ میں چلتے چلتے ایک جملہ عرض کر دوں، معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، عقیدہ ذہن میں رکھنا۔ معجزہ جو ہے نا وہ نبی سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات میں کر رہا ہوں، تو اگر ہم یہ جو میں نے علم الرجال کی بات کی، اسماء الرجال کی، اس حوالے سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ پروفیسر صاحب بھی تشریف لے آئے، اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر ذرا مزہ آتا ہے گفتگو کا بھی۔ مثلاً امام بخاری فرماتے ہیں کہ بہترین سند وہ ہوتی ہے جس حدیث کو امام زین العابدین روایت کریں، اس سے مضبوط سند روایت کی کوئی نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین فرمائیں کہ میں نے اپنے بابا امام حسین سے یہ حدیث سنی، یا انہوں نے امام حسن سے سنی، وہ آگے کہیں کہ ہم نے مولا علی سے سنی۔ تو امام بخاری بھی فرماتے ہیں کہ میری حدیث میں یہ جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس میں جو مضبوط سند ہے نا حدیث کی، وہ سند ہے جو امام زین العابدین سے چلے اور رسول اللہ تک پہنچے، اس سے مضبوط سند اور کوئی نہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس واقعہ کا راوی رب ذوالجلال ہو، رب اکبر جس واقعہ کو روایت کرے، اس میں بھی بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں یہ سیر کر کے آیا ہوں، لیکن جب رب فرمائے کہ میں لے گیا تھا، یہ کوئی چھوٹی عظمت والی بات نہیں تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس نے اس طاقت کے لیے انتخاب کیا نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ معجزات کا انکار کرتے رہے، میں اگر لفظ سبحان ہی آج آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ یہ تمام جتنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں نا ان کا انکار ہے لفظ سبحان میں، کہ تمہارے رب کے ہاں کمزوری نہ کی کوئی شے نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو ارادہ کرتا ہے اور بس پھر کر دیتا ہے۔ اعتراض ہوا، یہ میرے
پڑھے لکھے جو بچے ہیں خصوصی طور پہ کہنے لگے دیکھو جی یہ کیسے ممکن ہے، سائنس کہتی ہے، یہ ذرا توجہ والی بات ہے، وہ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ یہ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے یہ معجزہ سائنس نہیں مانتی۔ اہل علم لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ بات کی کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو نظام شمسی ہے، اگر اس کا ایک سیارہ، ستارہ یا کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے نا تو سارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ یعنی اگر چاند 2 ٹکڑے ہوتا نا تو یہ زمین بھی باقی نہ رہتی، قیامت آ جاتی، تباہ ہو جاتا یہ سارا تھا۔ تو اس لیے سائنس والے چونکہ ان سیاروں کی حرکت کو، ستاروں کی حرکت کو، سورج کو، ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک مشینری کا اگر ایک پرزہ چھوٹی سی گراری بھی اگر ٹوٹ جائے تو سارا انجن برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے نظام شمسی کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ چاند ٹوٹتا تو ساتھ ہی قیامت آ جاتی، تباہ ہو جاتا یہ سارا نظام۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ سائنس بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ہم تو آئے تھے کہ آپ اس کے کو خلاف دلیل دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، سائنس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے۔ جدی صاحب قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی اور چاند ٹوٹ گیا۔ قرآن نے یہی بات کی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ پیغمبر سے معجزہ مانگا تو تھا لیکن بڑا سنگین معجزہ تھا، قیامت آنے کا معجزہ تھا، ساری کائنات کو ڈسٹرب کرنے کا یہ انہوں نے سوال کر دیا تھا، سنگین سوال تھا۔ یہودیوں کے علماء نے ان کو بتایا تھا کہ اگر جادوگر ہوا تو پھر چاند پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ یہودیوں کے علماء نے ان کو، مشرکین کو بتایا تھا کہ جادو کا اثر آسمانوں پہ نہیں ہوتا، یہ زمین پہ ہوتا ہے۔ یہ جو اشارہ کرتے ہیں نا اور درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کے چلا آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ زمین کی چیزیں ہیں، ان پہ جادو اثر کر سکتا ہے۔ ان سے کہو چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ اور تو قرآن نے بات کہاں سے شروع کی؟ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شاید تمہیں ابھی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، میرے اللہ نے چاند ٹوٹنے کا ذکر بعد میں کیا ہے، قیامت آنے کا ذکر پہلے کیا ہے، کہ تم میرے نبی کی صرف اسی طاقت کو دیکھ رہے ہو کہ اس نے چاند کو توڑ دیا، اور اس سے چاند کے ٹوٹنے سے جو قیامت برپا ہونی تھی نبی نے اس کو بھی روکا۔ اس لیے آیت شروع ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو اس اللہ کی طاقت کا ظہور نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، چونکہ اللہ نے یہ قرآن میں بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کائنات اگر کبھی ڈسٹرب ہو تو اللہ کے سوا اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ اب یہ جو جن کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ان بیچاروں کو یہ ترجمے میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، کیا اس سے معنی لیں گے؟ اس میں میرے اللہ نے اپنے نبی کے اس معجزے کا ذکر کیا ہے کہ شق قمر بھی بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ جو قیامت قریب آ گئی تھی اس کو کس نے روکا؟
یہاں پہ فلسفے والوں نے ایک گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ذات کا کوئی بھی نفس طاقت کا اظہار کرتی ہے کوئی بھی چیز، تو اگر اس میں تعطل آ جائے تو قوت نافذ نہیں ہوتی. یہ ذرا فلسفے کی تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے. مثلا میں بول رہا ہوں نا، تو یہاں سے یہ ساؤنڈ اللہ تعالیٰ نے جو میرے گلے میں بنایا ہے، چھاتی میں یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ پھر وائبریشن جو ہے نا، یہ ویوز کی صورت میں، لہروں کی صورت میں آپ کے کانوں تک پہنچتی. اگر راستے میں کوئی فاصلہ آ جائے، تعطل آ جائے، تو یہ نافذ نہیں ہو، میری آواز آپ تک پہنچ نہیں پائے گی، قوت نافذ نہیں ہو سکے گی. تو کسی بھی قوت کا نافذ ہونا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ درمیان میں تعطل نہ ہو، فاصلہ نہ ہو. مثلا ایک جنرل صاحب کوئی آرڈر کرتے ہیں، وہ نیچے بریگیڈیئر کو، پھر نیچے کرنل کو، میجر کو، صوبیدار کو، سپاہی تک، تو چین آف کمانڈ میں اگر کسی جگہ بھی چین ٹوٹ گئی تو وہ حکم آخر تک نافذ نہیں ہو سکے. قوت نافذہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ فاصلہ نہ ہو، تعطل نہ ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ بحث تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو مزہ آئے گا اس آیت کا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. وہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی، یہ بلب کی روشنی ہے نا، درمیان میں اگر آپ کو پردہ لگا دیں گے، تعطل پیدا ہو گیا، اس کی شعاعیں میرے تک نہیں پہنچ پائیں گی، آپ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. بھائی جب تعطل پیدا ہو جائے نا تو قوت نافذ نہیں ہوتی، جتنی جی چاہے بڑی طاقت ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی انگشت مبارک چاند کو ٹچ کی تھی. آپ نے جا کے انگلی اس کے اوپر لگائی تھی. بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے نا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنی بڑی طاقت ہے قرآن. اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ قلب مصطفیٰ اس سے بڑا طاقت والا ہے. اس سے بڑا طاقت والا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی نہیں لگائی، زمین پہ بیٹھے ہیں، اور اس انگشت مبارک سے جو انرجی نکلی، جو نور کی شعاع نکلی، وہ سیدھی جا کے چاند سے ٹکرائی. تو درمیان میں اگر کہیں بھی نبی کے نور کو کوئی روک سکتا تو چاند ٹوٹ نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے نور کی وہ طاقت ہے کہ جس میں تعطل پیدا نہیں ہوتا. جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں، وہ فیض فراہم کر سکتے ہیں. تو دو چیزیں یہاں قرآن کریم، لیکن معجزات کا انکار کرنے والے ہر دور میں رہے. آخر تک تو وہی پہنچیں گے جو ساتھ ساتھ چلیں گے محبت پہ، جن کی بنیاد ہوگی. تو اس معجزے کا بھی ایسے ہی لوگوں نے انکار کیا. کچھ نے کہا خواب آیا تھا، کچھ نے کہا وہ روحانی معاملہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کمزوریاں تمہارے ذہن میں آتی ہیں، میرے پیغمبر کی روح اور جسم دونوں میں یہ طاقت ہے کہ جہاں چاہیں وہ چلے جائیں. اور اگر اللہ فرمائے کہ میں لے گیا تو پھر تو گنجائش ہی نہیں بچتی. پھر کوئی کون ہے اس پہ اعتراض کرنے والا؟ تو یہ تھا لفظ سبحان کا اصل مفہوم، کہ اگر کوئی کمزوری تمہارے ذہن میں آنے لگے. ہمارے ایک استاد ہیں ہندوستان کے،
ماشاءاللہ شاہ صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، اب تو پریشانی دور ہوگی، سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بڑا ایک جملہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے نا کہ روحانی معراج ہوئی تھی تو اس سے کہا کرو کہ روح اور جسم کے علیحدہ ہونے کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے۔ جب روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو موت واقعہ ہوتی ہے، معراج نہیں ہوتی۔ روح کے ساتھ جسم کا سفر کرنا معراج ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ شاید میں نے وہ شاہ صاحب کی بات ہی آگے بتا دی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو جب تم فوت ہوتے ہو تو روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے، جب سوتے ہو تو بھی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ جب آپ سوتے ہیں نا تو اس وقت بھی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے پھر آپ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج میں اپنے دادا جی جو فوت ہو گئے تھے نا ان سے مل کے آیا ہوں، تو کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے کہ روح جسم سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ موضوع ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بس ایک بات اس میں عرض کر دوں پھر میں اپنے ادھر ہی آتا ہوں۔ جب تک روح اس جسم میں آتی ہے تو روح مجبور ہے ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ روح جب جسم میں ہوتی ہے نا تو روح مجبور ہوتی ہے، اس نے ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، انہی کانوں سے سننا ہے، انہی ہاتھوں سے پکڑنا۔ لیکن جو ہی روح اس جسم سے علیحدہ ہوتی ہے تو پھر وہ مجبور نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے